اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب تمام سمتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہبری فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے کی تفسیر کل مکمل ہوئی تھی اور اسی مضمون کا سلسلہ ابھی آگے جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ میں 13 سال تک رہے۔ نماز کا حکم جب نازل ہوا، جب سے لے کر آپ اور آپ پر ایمان لانے والے تمام صحابہ کرام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وحی غیر متلو یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کے ذریعے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کی حالت میں تھے اور یہ حکم نازل ہوا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ دونوں مسجدیں، مسجد حرام جس کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، دونوں کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن متفق علیہ روایات ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلا اس سرزمین پر اللہ کا گھر جو تعمیر ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی اللہ کا گھر، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا مسجد اقصی، اور دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال تک۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ماتحت ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور یہ جو بات مشہور ہے کہ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شاندار بنایا اس کو، بعد میں چل کر توسیع کا کام کیا اور اچھے انداز میں اور مزید اس کی ریپیرنگ ہوئی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی اور اس کو شاندار بنایا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بنایا گیا۔ تو بانی الگ ہے اور شاندار بنانے والے الگ ہیں۔ خیر، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے، اور مسجد اقصی بنی اسرائیل کے لیے قبلہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے وقتی طور پر وہ قبلہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں بنو اسماعیل بھی ہے اور بنو اسرائیل یعنی بنو اسحاق بھی ہے، ان کا قبلہ ہے بیت المقدس، اور تمام دنیا کے دیگر لوگوں کا قبلہ ہے بیت اللہ۔ لیکن اس کا ظہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہوا، اور اس کا تذکرہ خود قرآن کریم کے 4 پارے کے پہلے صفحے میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہدی للعالمین، جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، یعنی بیت اللہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے قبلہ ہے، اور بیت المقدس اس امت کا بھی قبلہ رہا ہے مگر عارضی قبلہ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسطین مسجد اقصی کا مسئلہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ہمارا قبلہ وہ رہ چکا ہے، اس لیے اگر اللہ نے جو 2 پیسہ زیادہ دیا ہو تو عمرہ اور حج کرنے کے بعد
ایک سفر بیت المقدس کی طرف بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کے وہاں یہودی جو قابض ہونے کے قریب ہیں ان کو پتہ چلے کہ صرف بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے قلوب اس مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ خیر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے مطابق 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھی، پھر حکم نازل ہوا کہ اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو کچھ بے وقوف لوگوں نے سوال شروع کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو بیت المقدس جو ان کا قبلہ تھا عارضی طور پر اس سے ہٹا کر اب بیت اللہ ان کا قبلہ بن گیا، تو اب مسجد اقصی میں کیا خرابی آ گئی، کیا کیڑے پڑ گئے کہ ان کا بیت اللہ اب بدل گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کچھ بیوقوف لوگ اس پر اعتراض کریں گے، ان کو کیا جواب دینا ہے؟ للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، خلف ہو کہ اوپر فوق ہو، ساری جہتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو اس حکم کی طرف، اس رخ کی طرف نماز کا حکم دے سکتا ہے، چاہے تو اس سمت کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ حکیمانہ جواب ہے، اللہ حکیم ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، تو وہ جس انداز سے حکم دینا چاہے دے سکتا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا عارضی طور پر، اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک حاکمانہ جواب ہو گیا کہ اللہ مالک ہے، قادر ہے، حاکم ہے، وہ جس سمت کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے اس کو اختیار ہے۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ اس کی حکمت ایک یہ ہے، کل قیامت کے دن یہ امت، گزشتہ جو امتیں گزری ہیں اور انہوں نے نبی کی نبوت کو قبول نہیں کیا، جس کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہاں رک کر کے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب ہیں، لیکن ایک امت اجابت ہے۔ اجابت کے معنی آپ کی دعوت کو قبول کر لینا، تو جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے ابھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے، ابھی وہ دعوت کے محتاج ہیں، ان تک دعوت پہنچانی چاہیے۔ تو امتی میں سب داخل ہیں، مگر جنہوں نے قبول کیا وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ گزشتہ جو قومیں گزری گئے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی پر ایمان قبول نہیں کیا، یہ امت ان کے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی کہ باری تعالیٰ یہ اپنے وقت کے نبی کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی نے کسی چیز کا عدالت میں دعویٰ کیا تو کورٹ کیا کہے گی؟ تم گواہ پیش کرو۔ تو جو وٹنس اور گواہ ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں یا جس کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے حد سے زیادہ دونوں کے درمیان محبت نہیں ہونی چاہیے۔ باپ نے کسی چیز کا عدالت میں دعویٰ کیا کہ فلاں جگہ جو زمین ہے اس کا مالک میں ہوں، اور آ کر گواہی کون پیش کر رہا ہے؟ بیٹا جا کر گواہی پیش کر رہا ہے کہ میرے ابا اس دعوے میں صحیح ہے۔ گواہی معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں مانی جائے، کیونکہ دونوں کے درمیان حد سے زیادہ محبت کا تعلق ہے۔ وہ تو باپ کے حق میں ہی گواہی دے گا، باپ کے خلاف دے ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ زمین اس کی ہو اور باپ دعویٰ کر رہا ہو، تبھی تو وہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو حد سے زیادہ محبت ہو تو ایسے گواہ کی اس کے حق میں گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حد سے زیادہ دشمنی ہو، ایسے آدمی کی بھی گواہی اس کے خلاف معتبر نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کے خلاف دعویٰ کیا گیا کہ اس نے زمین ہڑپ کی ہے، دعوے کرنے والے سے کہا گیا کہ تم گواہ لاؤ۔ اب یہ ایسے آدمی کو گواہ لے کر کے آیا جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ دشمنی رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کے خلاف ہی گواہی دیں گا، لہذا اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو دشمن کی گواہی بھی معتبر نہیں، بیٹے کی باپ کے حق میں، باپ کی بیٹے کے حق میں گواہی معتبر نہیں، زیادہ محبت بھی نہیں ہونی چاہیے اور حد سے زیادہ دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دونوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال ہونا چاہیے۔ اس امت کو حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کا جو قبلہ ہے بیت المقدس، 16 یا 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔
چونکہ اس امت کو گزرے ہوئے انبیاء سے ایک دلی تعلق ہے، حد سے زیادہ محبت اپنے وقت کے نبی سے ہے، لیکن محبت کا تعلق جو گزشتہ انبیاء گزرے گئے ان سے بھی ہے۔ ان کی قوموں میں بنی اسرائیل میں زیادہ انبیاء گزرے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس امت کا جھگڑا اسی کو چل رہا ہے کہ اس میں جو نبی آئے وہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں اور ان کے جو نبی تھے وہ بنی اسحاق میں تھے، تو دونوں کے درمیان تھوڑی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ جب اس امت کو حکم دیا گیا کہ تم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو بنی اسرائیل سے ان کا تھوڑا تعلق پیدا ہو گیا، جو حد سے زیادہ دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ امت اس امت دعوت کے خلاف اگر گواہی دینا چاہے تو اس کی گواہی معتبر ہوگی، کیونکہ حد سے زیادہ محبت بھی نہیں ہے اور حد سے زیادہ دشمنی بھی نہیں ہے، کیونکہ بیت المقدس کی طرف اس امت کے افراد نے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی ہے، تو جو حد سے زیادہ دشمنی تھی اس کا سلسلہ کم ہو گیا اور یہ امت معتدل امت بن گئی۔ اس لیے کل قیامت کے دن جن امتوں کے خلاف یہ امت دعوت گواہی پیش کرے گی تو وہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی گواہی ہمارے خلاف کیسے معتبر ہوگی، یہ لوگ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ان کا جو آبجیکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ ہم جس زمانے میں تھے اس زمانے میں تو ان کا ظہور بھی نہیں ہوا تھا، یہ ہمارے خلاف جو گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی۔ تو اس امت کے افراد کہیں گے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، نہ ماننے والے افراد اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہمارے نبی نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا تھا، اور ہمارے نبی نے جو بات بتائی ہے وہ بالکل سچی ہے، تو ہماری نبی کی بات پر اعتماد کر کے آج ہم تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ امت چونکہ گزشتہ امتوں کے خلاف گواہ بننے والی ہے، اور گواہی کے لیے دو باتیں شرط ہے، حد سے زیادہ محبت بھی نہ ہو اور حد سے زیادہ دشمنی بھی نہ ہو، تو یہ امت گواہی کے قابل بن سکے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ عارضی طور پر بیت المقدس تمہارا قبلہ بنایا جائے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے خلاف تم لوگ گواہ بن سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے گواہ بن سکے۔ دوسری حکمت بتائی گئی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم نے جو حکم دیا تھا کہ اب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، تو ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون اپنی ویل کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، بس ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بیت اللہ سے ایک طرح کا لگاؤ ہو چکا ہو اور اس کے بعد کہا جائے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ابھی مسجد میں اعلان کر دیا جائے کہ عصر کی نماز اس طرف پڑھی ہے، اب مغرب کی نماز اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، کتنے لوگ جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، بیچارے ایک بزرگ فجر کی نماز کے لیے اذان دیتے تھے مگر کوئی بھی نہیں آتا تھا، جب ایک مرتبہ انہوں نے اذان دی اور وقت بھی ہو گیا نماز کا، کوئی بھی نہیں آیا، تو انہوں نے سوچا لاؤ دوسری مرتبہ اذان دے دو، تو دوسری مرتبہ انہوں نے اذان دے دی، پورے محلے کے لوگ آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے، ارے دو مرتبہ تم نے اذان کیوں دی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ حکم ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہت سے کچھ لوگ تو مرتد ہو چکے تھے، انہوں نے اس حکم کو قبول نہیں کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، یہودیوں کے قبلے کی طرح ہم رک کر کے کیوں نماز پڑھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ حکمت اگر ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے حکم کے سامنے سرنڈر کون ہو جاتا ہے، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پیچھے چلا جاتا ہے، یہ حکم تھا۔ بعد میں چل کر یہ حکمتیں تھی مگر یہود بے بہبود کیا سمجھ رہے تھے، دیکھو مسلمان اسلام سے ہٹ کر اب یہودیت کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ یہودیوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ ہمارے اسلام میں تم سے دشمنی نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو بھی قبلہ مانتے ہیں اور اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہذا تم بھی اسلام کی طرف آ جاؤ۔ مگر یہ یہود بے بہبود یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو مسلمان آہستہ آہستہ یہودیت کی طرف آ رہے ہیں۔ پھر اس پر اور بھی چند سوالات انہوں نے اٹھائے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ۔